مسلمانوں کو تھوڑے ہونے کے باوجود اور مخالف دشمن جو ہر طرح کے ساز و سامان سے تیار تھا، مال و متاع سے لبریز تھا، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی مضبوط تھا، اور ساز و سامان جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے جنگ و جدال کا، اس سے بھی زیادہ لیس تھا۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو دیکھا جائے تو مسلمان 313 ہیں اور کافر 1000 سے بھی زائد۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم 70-80 اونٹ تھے اور چند ایک تلواریں تھیں اور چند ایک زریں تھیں جو جسم کو چھپانے کے لیے، حفاظت کے لیے جسم پہ چڑھائی جاتی ہیں تاکہ دشمن کا وار ہو تو جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ مقابلے میں کفار وہ بڑا سواریوں کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے اور طاقت کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا، اور پھر جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اور پھر یہ جب مار کا سر انجام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو فتح کس طرح ہوتی ہے؟ مسلمانوں کا اپنے نبی کی اتباع اور غلامی میں ایسا جذبہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع اور غلامی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں، ان سے مشورہ مانگتے ہیں تو بڑھ بڑھ کر صحابہ کرام، جوان بھی اور چھوٹے بھی، مہاجرین بھی اور انصار بھی، مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی اور یہ بھی بڑھ چڑھ کے اپنی محبتوں کا اظہار حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح تو نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑے، دشمنوں سے لڑائی کرے، ہم تمہارے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو یا نبی اللہ جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کے اشاروں پہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ 2 ہجری کو 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر، اب غزوہ بدر اس کا سبب کیا بنا؟ کفار مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ بھی اسی قافلے کا حصہ تھے، لشکر کا حصہ تھے۔ کفار اپنے ان کے پاس بڑی طاقت اور بڑا پیسہ اور بڑی دولت، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتے تھے، بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اب معاملہ یوں ہوا، ایک قافلہ شام کی طرف حضرت ابو سفیان کا شام کی طرف نکلا، شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ اگر تم تیار ہو جاؤ تو ہم ابو سفیان کا قافلہ روک لیں گے، اور اگر متحد ہو کر جاؤ گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساز و سامان بھی تمہیں ہی عطا فرما دے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، اے اللہ کے نبی جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم تیار ہیں۔ سارے صحابہ جو تھے وہاں انہوں نے حامی بری اور تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے میرا قافلہ روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا ساتھی
صحابی زمزم غفاری کو مکہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ والوں کو خبر دو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور وہ میرا سارا ساز و سامان لوٹ رہے ہیں اور مجھے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی سواری پہ مکہ میں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے ایک بڑا ڈرامائی رنگ اس نے اختیار کیا۔ وہاں جا کر روتا پیٹتا ہائے وائے واویلا کرتا ہوا مکہ میں داخل ہوا تاکہ مظلومیت کی صورت سامنے بن جائے، دیکھنے والے کہیں اس کے اوپر تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو ایسا رنگ اس نے اختیار کر کے اور اپنی سواری کو بھی اس نے نقصان پہنچا کر کے اس نے کہا یہ دیکھو انہوں نے میرا کیا حال کیا ہے اور یہ میری سواری کا انہوں نے کیا حال کیا ہے۔ اگر تم مکہ والے اسی طرح یہاں بیٹھے رہے تو پھر یہ محمد مصطفیٰ اور ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں یہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے، ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میرے ساتھ اور میری سواری کے ساتھ کیا ہے، تو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ آؤ نکلو اور آج جا کر ان کا راستہ روکو اور ان کے قافلے پہ حملہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دو۔ یہ مذموم مقاصد اس نے وہاں پر پیش کیے۔ مکہ کے بڑے بڑے کفار جو تھے، ابو جہل بھی مکہ کے اندر ہی تھا اور بڑے بڑے اور بھی جتنے قریش کے بڑے بڑے کفار سرداران قریش تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جنگ چھڑ چکی ہے، اب تیاری کرو، ساز و سامان باندھو، اپنی سواریاں تیار کرو، اپنا اسلحہ تیار کرو۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے، اب انہوں نے اونٹ تیار کیے اور تقریباً 1000 کے لگ بھگ قافلہ لے کر وہ مکہ سے نکل پڑے بدر کی طرف۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کے شام سے واپس پلٹ رہے تھے تو انہوں نے بڑی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لشکر سے جو حضور کا لشکر اس پہ حملہ کرنے والا تھا، قافلہ حملہ کرنے والا تھا، اس سے اپنی جان بچا کر کے ساحل کے کنارے اس نے اپنی جان وہاں سے نکلوا لی۔ اب خطرے سے وہ باہر ہو چکا، ادھر سے کفار کا بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں پڑاؤ ڈالتے، ایک اونٹ ذبح کرتے، ایک نہیں بلکہ 100 بندے کے لیے ایک اونٹ کافی ہوتا، تو اب 10 اونٹ وہ ذبح کرتے۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ ذبح کرتے اور جتنے اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ان کا جتنا بھی خرچہ ہوتا وہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ خرچہ اپنے اوپر ڈال دیتے تھے۔ اور پھر اسی طرح وہ لشکر پھر جب جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے روکتے تھے، پورا قافلہ لشکر روکتے، وہاں پر انہوں نے کچھ گانے والی عورتیں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ وہ دل کو بہلانے کے لیے، ان کو کفار کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ گیت گائیں اور ان کے جذبے اور بلند ہو اور اس طرح کا ایک ماحول بنایا جائے۔ یعنی اللہ کی سری نافرمانی کرتے ہوئے بڑی خرمستی میں، بڑے تکبرانہ انداز میں ابو جہل اس لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا۔ وہاں پہنچا، اسے خبر ملی کہ جس قافلے کے حفاظت کے لیے ہم آ رہے تھے وہ قافلہ حضرت ابو سفیان کا وہ تو بحفاظت نکل چکا ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا ابو جہل چلو یوں کرتے ہیں، اب واپس پلٹتے ہیں مکہ شریف کی طرف کہ اب ہمارا مقصد حل ہو چکا ہے کہ ہمارا قافلہ بحفاظت نکل چکا ہے، تو اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کریں گے اور ان سے لڑیں گے، ہم ان سے لڑیں گے اور انہیں اپنے راستے سے ہٹائیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے سبق سکھائیں گے۔ ابو جہل کے یہ الفاظ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی کہ حضرت ابو سفیان کا قافلہ تو نکل چکا ہے لیکن مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، میرے غلاموں کیا خیال ہے تمہارا کہ ہم
ہم اس قافلے کا پیچھا کریں یا اس لشکر کا مقابلہ کریں؟ کچھ صحابہ نے، انصار صحابہ نے، کچھ نے کہا کہ یوں کرتے ہیں، اس قافلے کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کم ہمتی والی بات پسند نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، ابو بکر صدیق تم مشورہ دو، اب مجلس لگی ہے، صحابہ انصار بھی موجود، مہاجرین بھی موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمائندگی لے رہے ہیں، مہاجرین سے کہہ رہے ہیں آپ بول، حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا، یہ آپ اپنا مشورہ انہوں نے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض گزار ہوئے اللہ کے نبی ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمارا تو مشورہ یہ ہے جس طرح اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا ہے آپ اسی طرح نکلیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دیں، اے اللہ کے نبی ہم اس سے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے بٹھایا، حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے۔ اب یہ قریشی خاندان کے تھے، قریش خاندان سے تھے، بنو ہاشم سے تھے، پھر خاندان بھی حضور کا خاندان ہے اور پھر تکڑا خاندان ہے، پھر تکڑے خاندان کے بندے کی جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ تکڑی اور اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، بزدلی والی اور کم ہمتی والی نہیں ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی عرض کی اللہ کے نبی ہم تیار ہیں، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے، آپ کہیں گے جانوں کے نذرانے پیش کریں، اے اللہ کے نبی ہم جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور مجھے مشورہ دو، اور مجھے دو۔ تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انصار صحابہ میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان قبیلے کے جو بڑے سربراہ تھے، لیڈر تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ انصار صحابہ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، انہوں نے کہا ہمارے بڑے مہاجرین ہیں، جہاں ابو بکر اور عمر مشورہ دے دیں وہاں چھوٹوں کی کیا مجال ہوتی ہے، ہم نے کہا انہوں نے مشورہ دے دیا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تم بھی مشورہ دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی ہم مہاجرین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جس طرح مہاجرین نے آپ کو مشورہ دیا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے، ہم اس سے بھی 2 قدم آگے نکل کر آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم آپ جس طرح کہیں گے ہم ہر طرح کی جان کی مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں پھر آگے بڑھو، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا وعدہ میرے ساتھ فرما لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے کافر کون کس جگہ گر رہا ہے، کون کس جگہ گر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے۔ اب یہ جنگ جذبوں کی بنیاد پر جیتی گئی، جذبوں کی بنیاد پر، اسلحہ بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی کم ہے، سواریاں بھی کم، ایک اونٹ پر تین بندے سوار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے قافلے کا یہ حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 یہ شخصیات اس اونٹنی پر سوار ہوتی ہیں۔ آئے قربان جاؤں حضور کے عدل و انصاف پر، سواریوں پہ جاتے ہیں، اب کبھی اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے، 2 پیدل ہو جاتے ہیں، اور کبھی 2 بیٹھ جاتے ہیں، 1 پیدل ہو جاتا ہے، اپنی باری پہ ہر کوئی اترنے لگ جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی باری آتی ہے، اترنے کی باری آتی ہے، میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम सवारी से उतर जाते हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा और हजरत जैद कहते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, अल्लाह के नबी ज़ेब नहीं देता कि आप पैदल जाएं, हम सवारी पर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो कि तुम पैदल चलोगे और मैं सवारी पर सवार होके जाऊंगा? नहीं, फरमाया मेरी बारी आएगी तो मैं पैदल चलूंगा, तुम्हारी बारी आएगी तुम पैदल चलोगे। ऐसा एक ज़ाब्ता दे दिया, बड़े बड़ों को सबक दे दिया। अदल व इंसाफ की बात आए जब अपने पे आए तो अपने भी कर गुजरो, अपने ऊपर भी लागू करो। मोहम्मद मुस्तफा खुद देखो अपने ऊपर कैसे लागू कर रहे हैं। अब बदर का मकाम, बदर के मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंच गए, मार्का सज गया, कुफार आमने सामने हैं, सफे सीधी हो गई। अल्लाह अकबर, क्या किसी ने क्या खूब कहा, फिजाए बदर को एक आप बीती याद है अब तक। बोलो सुभान अल्लाह। फिजाए बदर को एक आप बीती याद है अब तक, ये वादी नाराए तौहीद से आबाद है अब तक। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरहें, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तैग व तीर पे तकिया, न खंजर पे, ना बहाले पे भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर भरोसा था, कमली वाले आका पर। मैदान सज गया, आमने सामने मुसलमान और कुफार आमने सामने हैं। अल्लाह अकबर। जंग का ये उसूल होता उस वक्त कि एक बंदा इधर से और एक बंदा उधर से मैदान में आएगा, एक 2 या 3 आएंगे आमने सामने। उतबा, शैबा और उसका उतबा का बेटा वलीद, जो कुरैश के बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले कुफार के 3 बड़े थे। मुकाबले में 3 अंसार सहाबा सामने गए। तो उन्होंने पूछा, ये भी पूछा जाता है, हाँ जी, अपना जरा नामो नसब बयान करो। जंगों में ये चीज होती थी कि जो भी जाता मैदान जंग में अपना नसब पेश करता, अपना बयान करता, मैं फुलां का बेटा, फुलां बहादुर और फुलां दलेर, फुलां उस खानदान, उस कबीले से मेरा ताल्लुक है, इस तरह पेश किया जाता। तो ये इन्होंने कहा, हम 3 हैं, कुरैश खानदान से हैं, तुम अपना तारुफ बयान करो, तुम्हारा किस खानदान से ताल्लुक है? उन्होंने कहा, हम 3 हैं और अंसार कबीला से हमारा ताल्लुक है। अब कुरैश के मुकाबले में अंसार उस तरह खानदानी एतबार से कवि और मजबूत नहीं थे। उन्होंने कहा, हमारे मुकाबले में वो आना चाहिए जो हमारे पल्ले का होना चाहिए, खानदानी एतबार से हमारी पल्ले का, जो हमारी बराबरी का हो। अब उनमें 2 बुजुर्ग थे और एक जवान थे जो कुफार में थे। इधर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नजर 2 बुजुर्गों पे पड़ी और एक जवान पे पड़ी। अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत सय्यदुश शुहादा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर पड़ी। हजरत मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पड़ी। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इन 2 को बुलाया। तीसरे हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर हमजा भी उम्र के एतबार से बड़े थे। हजरत उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी उम्र के एतबार से बड़े थे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी जवान थे। अब मुकाबला सज गया। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सय्यदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये 3 हस्तियां उन 3 काफिरों के मुकाबले में
نکل پڑی، اب مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو میدان کے شاہ سوار تھے، حضرت مولا علی قد کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن جب میدان میں آتے کفار کو مولی گاجر کی طرح کاٹنے والے ہوتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ان دو شخصیات نے تو اپنے مخالفین کو، اپنے مد مقابل آنے والوں کو چند لمحوں میں واصل بجہنم فرما دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کچھ وقت لگ گیا، آپ اپنے دشمن کی وار سے آپ زخمی بھی ہو گئے، آپ کی پنڈلی کٹ گئی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کے لیے میدان میں پہنچے، آپ زخمی ہو چکے تھے۔ آپ ان دونوں نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کو چند سیکنڈوں میں واصل بجہنم فرما دیا۔ حق چار یا ٹھکانے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اٹھا کر کے حضور کے قدموں میں لے آئے، زخمی حالت میں، اللہ اکبر، زخمی حالت میں لے کے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں شہید ہو رہا ہوں، کیا مجھے شہادت مل رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح میں محمد گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو، تمہیں اللہ نے شہادت عطا فرما دی ہے، شہادت کا رتبہ تمہیں عطا فرما دیا، شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ چھڑ گئی، گٹھی چھڑ گئی، مکس ہو کر کے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی شروع ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واپس پلٹے اور اپنے رب کے ہاں سرب سجود ہو گئے، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے، اے اللہ مدد بھیج، اے اللہ مدد بھیج۔ آج کفار طاقت میں بھی زیادہ ہے، افراد میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اے اللہ آج ہماری مدد کو اتار تاکہ ہم کفار پر اے اللہ چپٹ پڑے، کفار کو تہس نہس کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، مولا علی جنگ بھی کر رہے ہیں، آ کے دیکھ رہے ہیں حضور کو، دیکھتے ہیں واپس پلٹ کے آ کے دیکھتے ہیں حضور سجدے میں ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی نیاز کی بات ہو رہی ہے، کبھی ناز کی بات ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں اے اللہ مدد بھیج، ہم ان کفار کے اوپر اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما، اور کبھی کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں فتح عطا نہ فرمائی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر جب سجدے سے میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، او میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد بھیج دی ہے۔ وہ دیکھو سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری پر سوار ہیں اور آج ہماری مدد کے لیے اتر چکے ہیں۔ جبرائیل اتر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام، میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بدر کے مقام پر، اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے حال میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر
فتح عطا فرمائی، فرشتے اترے 3000 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتار کر کے، صحابہ فرماتے ہیں بدر کے مقام پر ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تو ہم تلوار اٹھاتے، کافر کا سر پہلے نیچے پڑا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسے مدد فرمائی ہے۔ اللہ جب مدد فرماتا ہے اپنے دین کی تو اس طرح مدد فرماتا ہے۔ ابو جہل کو 2 معاذ اور معوذ 2 نوجوانوں نے قتل کر دیا، صفیں بندی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ 2 ننھے سے شہزادے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ابو جہل سے کیا کام ہے؟ جی ہمارا یہ کام ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آج ہم اس سے انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کب ننھے سے بچے ہیں، ان کا جذبہ دیکھو اور باتیں ان کی دیکھو اتنی بڑی بڑی ہیں، بعض کام حوصلوں سے ہو جاتے ہیں، بعض کام بڑے بڑے نہیں کر پاتے، بڑوں سے نہیں ہو پاتے، جو چھوٹوں کے حوصلے بڑوں کے حوصلوں کو بڑھا دیتے ہیں اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو صف کے اندر وہ ابو جہل کھڑا ہے، اشارہ کیا، وہ پھرتی کی بجلی سی تیزی سے بڑھتے ہوئے بھاگتے گئے، انہوں نے ابو جہل کے اوپر جا کے حملہ کیا، ابو جہل کا چند لمحوں میں کام تمام کر دیا اور اسے میدان کارزال میں اور میدان بدر میں گرا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے اے اللہ کے نبی ہم آپ کے دشمن ابو جہل کو واصل بجہنم کر کے آ چکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ ایک کہنے لگا میں نے کیا ہے، دوسرا کہنے لگا میں نے کیا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا تم دونوں نے اسے ٹھکانے لگایا۔ پھر بعد میں دیکھا گیا، جب لاشوں کو دیکھا گیا، ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا، لاشیں ابو جہل کی لاش کدھر ہے؟ تو وہاں اس میدان بدر میں ڈھونڈتے ابو جہل ابھی سانسیں لے رہا تھا، ابھی مرا نہیں تھا، ابھی سانسیں لے رہا تھا، لیکن عقل اور بدماشی اتنی تھی، ادھر موت کے عالم میں ہے لیکن عقل اس کی گردن کا سریا ابھی ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ ایک صحابی اس کے پاس گئے، غالباً حضرت سعید تھے، انہوں نے